جناب اسپیکر، ہماری حکومت کا سیاسی ویژن ایک ایسے پنجاب کی تشکیل ہے جہاں پر ہر شہری کو صحت، تعلیم، روزگار، تحفظ میسر ہو، جہاں ترقی صرف بڑے شہروں تک محدود نہ ہو بلکہ دیہی اور پسماندہ علاقوں تک بھی یکساں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک ایسے نظام حکومت کی بنیاد رکھی ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کو براہ راست ریلیف مہیا کر رہا ہے۔ ان میں نوجوان، طلبہ، کسان، صنعت کار، اقلیتیں، خصوصی افراد، ہنرمند بچیاں اور بچے، مزدور، مریض سبھی شامل ہیں۔ یہی ویژن آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تشکیل میں ہمارے لیے مشعل راہ بنا ہے، جس کے ذریعے ہم نے وسائل کی منصفانہ تقسیم، غربت کے خاتمے اور روزگار کے یکساں مواقعوں کی فراہمی کو اپنے بجٹ کی حکمت عملی کا مرکز بنایا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی سطح پر اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی دانشمندانہ معاشی حکمت عملی کے تحت صوبائی سطح پر کی گئی مربوط کاوشوں کے نتیجے میں گزشتہ ایک سال کے دوران ملکی جی ڈی پی کی شرح نمو میں اضافہ ہوا، جو کہ اب 2.7% تک پہنچ گئی ہے۔ مہنگائی کی شرح 4.7% کے ساتھ پچھلی کئی دہائیوں کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، جبکہ شرح سود 22% سے کم ہو کر 11% ہو گئی ہے۔ ان پالیسی اقدامات کے نتیجے میں ترسیلات زر بڑھ کر 31.2 ارب ڈالر ہو چکی ہے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 31% زائد ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.9 ارب ڈالر کے سرپلس میں بدل چکا ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 16.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، جو کہ مستحکم ہوتی ملکی معیشت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کی وساطت سے میری اپوزیشن کے اپنے محترم دوستوں سے گزارش ہوگی کہ میری گزارشات پر صبر و تحمل، کھلے دل و دماغ اور مثبت سوچ کے ساتھ غور فرمائیں، کیونکہ یہ بجٹ نہ صرف پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے، بلکہ حکومت پنجاب کے ان ناقابل ذکر معاشی اور انتظامی اقدامات کا احاطہ کرتا ہے جس سے صوبہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2025-26 کا بجٹ ہماری ترقیاتی ترجیحات پر مبنی معاشی حکمت عملی میں خاص طور پر عوامی فلاح، اقتصادی بحالی اور خدمات کی بہتر فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ یہ بجٹ بلا شبہ چیف منسٹر پنجاب کے اس ویژن کی تعبیر ہے، جس کا مقصد ہمارے طبقے تک ترقی کے ثمرات یکساں طور پر پہنچانا ہے۔ 2025-26 کے مجموعی بجٹ کا تخمینہ 5,335 ارب روپے ہے۔ اس میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2,706.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں تنخواہوں، پینشن، پی ایف سی، ٹرانسفر اور سروس ڈیلیوری کی مدد شامل ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ماضی کے برعکس ان اخراجات میں صرف 6% اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کرنٹ کیپٹل اخراجات کی مد میں 590.2 ارب روپے بھی موجودہ بجٹ کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ مجھے یہ
बताते हुए नहायत खुशी महसूस हो रही है कि इस मर्तबा हमारी हुकूमत पंजाब सूबे की तारीख का रिकॉर्ड साज तरक्याती बजट पेश करने जा रही है, जिसकी कुल मालियत 1240 अरब रुपए तजवीज़ की गई है, जो कि मौजूदा माली साल की निस्बत 47% ज़ायद है। और पंजाब की तारीख में जनाब स्पीकर ये हाईएस्ट एवर डेवलपमेंट बजट है, जो 1240 अरब का इंशाअल्लाह ताला अगले साल के लिए रखा गया है। और मजमूई तौर पर बजट का 23% बनता है। ये अमर भी काबिल इत्मीनान है कि इस बजट में अकाउंट टू फूड के तहत तजवीज़ करदा अखराजात माली साल 2024-25 के मुकाबले में 88% कम होकर 58.3 अरब रुपए रह गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमने दिहाइयों से जमाशुदा गर्दशी कर्जों की अदायगी के जरिए सरकारी खजाने के मालियाती बोझ में नुमाया कमी को मुमकिन बनाया, जो बिलाशुबा हमारी हुकूमत की बेहतरीन मुआशी प्लानिंग का मुंह बोलता सबूत है। यही वजह है कि अंदरूनी कर्जों की अदायगी भी रिकॉर्ड 94% कमी आई है। जनाब स्पीकर, मुकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए इस बजट में 764.2 अरब रुपए के फंड अबूरी PFC के तहत मुख्तस किए गए हैं।